مسٹر سلیمان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیا حال چال ہے کیسے بھائی؟ اللہ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. الحمد للہ دعا ہے آپ جی. جی سر. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ پچھلی بار آپ سے بات ہوئی تھی الحمد للہ. جی. اور آپ کا میں نے ایک مناظرہ بھی دیکھا تھا. بیک گراؤنڈ میں بات نہ کریں، میرے سے بات کریں جی، میرے سے اس کو نہ سنیں. اب جی آپریٹر جی کو جی چھوڑ دیں. الحمد للہ یہ فرسٹ رمضان ہے جہاں پہ میں تراویح نہیں پڑھ رہا ہوں، میں خود کی قیام اللیل گھر پہ ادا کر رہا ہوں. سو الحمد للہ. ماشاء جی اللہ. تو سر میرے 3 سوال ہے اور چوتھی ایک ریکویسٹ ہے. سو مے بی اف یو جی کین سر. جسٹ کمپلیٹ دیٹ. اوکے. پہلی سر یہ ہے کہ ہم جو ہے اہل تشیع جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو معصوم کیوں مانتے ہیں سر؟ اس کا اگر آپ مجھے ریفرنس. معصوم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا رکھا ہے، پاک. تو اس کے وجوہات بہت زیادہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو گائیڈ کے طور پہ پیش کرتا ہے نا، کہ یہ آپ کا گائیڈ ہے، یہ آپ کا رہنما ہے، یہ آپ کا ٹیچر ہے، وہ خود اگر وہ خطا کرتا ہے، اگر وہ خود جھوٹ بولتا ہے، اگر خود وہ مال حرام کھاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے اگزامپل نہیں بن سکتا، آپ کے لیے اسوہ نہیں بن سکتا، اسوہ حسنہ، رول ماڈل. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ بہتر بن جائیں نا، اس کی عبادت کو دیکھ کر آپ کی عبادت بہتر بن جائے، اس کی سچائی کو دیکھ کر آپ سچ بولنا سیکھ لیں. اگر وہ خود خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مال ناس کھاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حجت بنا کر بھیجا ہے، گائیڈ بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ خطا کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، جھوٹ کہہ سکتا ہے، تو اس کی بات پہ اعتبار نہیں رہتا نا. اس کی بات پہ اعتبار نہیں رہتا کہ بھئی اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو. جیسے میں اللہ یاری ہوں نا، میں کوئی بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ شاید اللہ یاری یہاں پہ خطا کر، وہ کتاب حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہے یہ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام علیہ رسول کا جو نائب ہے، رسول کا جو جانشین ہے، اگر وہ اس کے متعلق بھی یہ احتمال ہو، پاسبلٹی ہو کہ وہ خطا کر رہا ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھ کے تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہاں سے ویریفائی کریں. تو پھر دین ہی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذمہ یہ لگائی ہے کہ وہ دنیا میں انصاف بپا کریں اور اللہ کی عدل کا اہتمام کریں. اور وہ شخص جو خود ہوائے نفس کا شکار ہے، اپنے دیکھ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کسی اور کا حق کھا کے، مثلا اپنی بیٹی کو لگا دیا کہ بھئی تو یہاں پہ ڈائریکٹر بن جا، حالانکہ حق کسی اور کا بنتا تھا. اگر وہ یہی کام کر دیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کے مفاد کے لیے، اپنے دوستوں کے مفاد کے لیے غریب غربا کا حق کھا لیں، تو پھر ان میں اللہ نے جو پیشوا معین کیا ہے اور دنیائی پیشواؤں میں فرق نہیں رہتا نا. پھر وہ بھی ظلم کریں گے نا، پھر وہ انصاف برپا نہیں کر سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے، جو لوگ دنیائی رول ماڈل ہیں ان میں تو خطا ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ رول ماڈل پیش کرتا ہے کہ اس کے اگر آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو اللہ آپ کے ہر فعل سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے پیار کرے گا. تو یہ لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی خامی، عیب نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیات میں بتا دیا کہ آپ کے جو رول ماڈلز ہیں وہ پاک ہیں، وہ مطہر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو خود معصوم بنایا. یہ ہے. اوکے سر، اس کا ریفرنس کچھ بتا سکتے ہیں آپ، جیسے آپ نے بتایا تو؟ ابھی ریفرنس جو میں نے بتایا نا، یہ آیت تطہیر ہے، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی ہاں، اور بھی بہت سارے. جی ہاں. اوکے. تو سر لیکن اہل سنت کے یہاں پہ کوئی ایسی شرح ہے جو بولتے کہ اس کے آیت کے تحت ان لوگ جو ہے معصوم مانا جا سکتا ہے؟ ایسا کوئی پاسبلٹی ہے؟ مطلب اہل سنت کے کتب میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہے، کوئی شرح ہے جہاں پہ ہم اہل سنت کے بھائی کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس آیت کے تحت اس امام نے بہت زیادہ جی ہاں، ان کے کتب میں آیت تطہیر صحیح مسلم میں ہے نا، صحیح مسلم میں آیت تطہیر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین. صحیح مسلم چاپدار الکتب، کون سے چاپدار دار الفکر 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب الفضائل، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حدیث نمبر 2424. اوکے. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، اس کے ریفرنسز بے نہایت ہیں. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. بولیں. ایک پوچھ لوں سر لاسٹ؟ پوچھ لے بھائی. ایک میں آپ کو اور ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا جہاں پہ آپ نے یہ بتایا کہ جیسے یہود اور نصارہ کے پاس کیسا تورات ہے، پھر اس کے بعد تناک ہے، تو یہ جو میتھڈ ہے، یہ میتھڈولوجی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ آپ لوگ کے اندر بھی جو ہے یہود اور نصارہ کی خرابی آئے گی. تو آپ نے سامنے اہل سنت جو مولوی تھے ان کو بولے کہ آپ لوگ کا جو طریقہ ہے وہ ایکوریٹ ان لوگ کا ہی کاپی ہوا ہے. تو سر وہ مجھے ایکچولی تھوڑا سمجھا نہیں، کیونکہ دیکھیں کہ تورات کو ضائع کیا نا اہل کتاب نے، مسلمانوں کو بھی قرآن کو ضائع کیا. اور پھر
جو موسیٰ علیہ السلام کے اقوال تھے اس کو یہ کہتے ہیں اورل تورا، جس کو تناخ کہتے ہیں نا، اورل تورا. تو یہ صدیوں تک یہ سینہ بہ سینہ چلتا آ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بولا، موسیٰ نے یہ بولا. ان کے جو احکام حلال حرام کے احکام تھے نا، کیونکہ جو مسلمانوں کا فقہ ہے یہ بالکل یہودیوں کا فقہ ہے. مسلمانوں کا جو فقہ ہے یہ بالکل کاپی ہے یہودیوں کی تلمود کا. اوکے تو یہ سینہ بہ سینہ چلتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. تو مسلمانوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سینہ بہ سینہ نقل کرتے تھے نا، کہ لکھائی کوئی نہیں، کوئی بھی ادعا کرے کہ میں نے پیغمبر سے فلان سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو حلال حرام میں چینجز بدعات اسی طرح پیدا ہوئے نا، کہ نبی نے یہ کیا وہ کیا، وہ سب جھوٹ. یہ جو یہودیوں کا سلسلہ کار، یہودیوں بس یہ تھا کہ جو انہوں نے 600 سال تک نہیں لکھا، مسلمانوں نے 200 سال تک نہیں لکھا. لیکن شیعوں کا تعلق ہے، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، تو انہوں نے شروع سے ہی اہل بیت علیہ السلام سے اتباع کی، انہوں نے ان کی باتیں لکھی. اوکے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے محترم ناظرین، اجازت ہے بھائی، آپریٹر بھائی ختم کریں، ٹھیک ہے نا، میں تک گیا ہوں. واٹ ڈو یو سے؟ اوکے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عزت سے نوازے. بہت اچھا پروگرام رہا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، ہماری اموات اور آپ کے اموات کی مغفرت کرے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ ذاکر بھائی ادھر بیٹھے ہیں بھی؟ ذاکر بھائی ناراض نہ ہو، یا چلے گئے؟ ذاکر چلے گئے، چلیں ٹھیک ہے. وہ ذاکر بیٹھے ہیں. اوئے شاہ جی، تسی شاہ جی، اس مولوی نے دماغ ہماری جو ہے نا کپا دی. جتنے سوال کرتا ہے نا یہ جواب نہیں دے رہا تھا. کہتا ہے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، جواب نہیں دے رہا تھا. چلیں شاہ جی، شاہ جی جی او شاہ جی اب اجازت بھی دو نا، کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ ابھی نہیں دیں گے اجازت. ارے دیکھ، رات کے 2 بج رہے ہیں، میں نے سارا دن مجالس پڑھی ہے، ڈرائیونگ بھی خود کیا، گاڑی بھی خود چلائی ہے. واہ جی، صبح پھر میں نے اسلام آباد جانا ہے. اعلیٰ یاری صاحب ایسے نہیں ہوگا. ابھی اسلام میں آباد میں آپ 2-3 مجلس پڑھیں ہفتے گے؟ آپ سے ہاں مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ بڑی بات. ہمارا حوصلہ بھی دے. میں اپنی گاڑی میں گھر سے دور آ کر بیٹھا ہوں، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں. ایک جی، شاگرد بسم میرا اللہ. سویا ہوا ہے پیچھے. جی سر وہ بولے. قبلہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد کی ولادت کے بارے میں کہ آل محمد کا نزول ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شکم مادر میں بھی ہمارا انکار نہیں، صلب پدر میں بھی ہمارا انکار نہیں، لیکن یہ آدم کی اولاد کی طرح نازل نہیں ہوتے، ان کی تخلیق اور ہے. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نور سے خلق فرمایا نا، اپنے نور عظمت جی سے، بالکل. نور کبریا سے خلق. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اس نور عظمت، اللہ تعالیٰ کی نور عظمت سے کیا مراد ہے. ہمارا عقل اس سے قاصر ہے اس کو سمجھنے سے، لیکن جو بھی ہے وہ بہت عظیم ہے، جو بھی ہے وہ بہت پاک ہے. یہ متواتر احادیث میں موجود ہے. اور پھر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا جب نطفہ پاک منعقد ہوا ہے تو وہ تو مشہور ہے کہ نا، جنت کا فروٹ آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے فروٹ سے تناول فرمایا تھا، پھر اسی سے ان کا نطفہ منعقد ہوا تھا. پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جب ولادت ہوتی ہے تو ان کا ولادت شرمگاہ سے نہیں ہوتی، ماں کی شرمگاہ سے نہیں ہوتی، وہ پیٹ کے سائڈ سے ہوتی. جو عام انسان ہوتا ہے نا، عام انسان کی ولادت جو ہوتی ہے عورت کے شرمگاہ سے ہوتی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی قداست کی وجہ سے ان کو مادر کے سائڈ میں، ان کی شکم مادر کے سائڈ سے ان کو دنیا میں لاتا ہے. یہ ہمارے احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. مادر گرامی کے پہلو میں ان کا نزول ہوتا ہے. ہاں پہلو سے ایسے جی سر. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا، پنجاب وغیرہ میں لفظ نزول استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی لفظ ولادت احادیث میں بکثرت نازل ہوئی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام متولد ہوئے. ولادت یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی بے حرمتی بھی نہیں ہے. ولادت کا مطلب یہ ہے یعنی ان کا والد ہے، ان کی والدہ ہے، اور ان کی نسل، ان کے رحم سے اور ان کی صلب سے وہ دنیا میں پیدا ہوئے. ولادت کا یہ مطلب نہیں. ہمارے یہاں ایسا مطلب نہیں لیتے نا. میں آپ کو یہ آیت العاشم البرانیہ غایۃ المرام ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 39. آپ تھکی ہوئے ہیں زیادہ، میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت زیادہ تھکا ہوں. نہیں، ہم سن رہے ہیں کیا لکھا انہوں نے. البرانی غایۃ المرام جلد نمبر 2 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 39 ہے. میں مجالس بھی کتب کے حوالے دے کر پڑھتا ہوں، میں وہ ذاکر تو نہیں ہوں نا. ماشاءاللہ. تو ادھر بہت لمبی آپ تھکے ہوئے، میں مختصر سے پڑھوں گا. مولانا رضا بادشاہ کا، مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے. اوپر تو بہت ہے، میں آخر میں ایک دو سطریں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر یہ فرمایا کہ ایک صلب سے دوسرے صلب میں اور ایک رام سے دوسرے رام میں منتقل ہوتے آئے، اور یہ اسلاب اور ارحام پاک و پاکیزہ تھے اور پاک صلبوں سے منتقل ہوتے آئے. یہ نہ پانی تھے اور نہ نطفہ کی شکل جس میں دوسری مخلوق تھی، دوسری مخلوق کی طرح نہیں تھے، بلکہ یہ نور اور طیب اور طاہر تھے. بارانی صاحب کی غایۃ المرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پہ.
جی تو گزارش صحیح کے بلا یہ آپ ہی تھک گئے ہیں، حالانکہ میں نے وارث امام زمانہ شہنشاہ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، لیکن قبلہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں ذاکر ہوں، میں کتب پڑھتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اللہ آپ کو عزت دے، کیونکہ میں اللہ آپ کو مزید کامیابی دے کافی شاہ جی پڑھا ہے، رسول اللہ کافی باب علم علماء میں میں نے خود پڑھا ہے کہ معصوم نے فرمایا تم جو بھی روایت بیان کرو راوی اور مصنف کا نام ضرور لو، اس لیے کہ اگر ماشاء روایت میں کوئی کمی ذمہ دار راوی اور مصنف ہو۔ اللہ ماشاء باقی اللہ رہا معاملہ میں سیدانی اور امتی کے نکاح پہ بھی آپ سے ضرور بات کروں گا، آپ تھک گئے ہیں تو آپ نے اس میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غریب انسان شادی نہیں کر سکتا، اور ویسے اپنا کلپ سن لینا، ابھی بات نہیں کروں گا، آپ تھک گئے روزے کے ساتھ ہے، ہماری بھی ذمت دیکھیں، ہم بھی یہ 2 بج رہے ہیں پاکستان میں رات کے، تو آپ نے کہا تھا ادھر اپنا کلپ سننا، آپ نے کہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم، میری ایک بات 2 سن لینا بس پھر میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ امام علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے کلپ سننے، ایک دفعہ لازمن سننا امام، اور آئندہ ہفتے میں ضرور آؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی سیدانی بیٹیاں کس کو دی تھی، اس کا نام کیا تھا، دیکھیں دامادوں کے نام بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، شوہر کا نام بھی ساتھ ہوتا ہے، آپ نے اس کے دیکھیں نام امام بتانے علیہ ہیں، الصلوۃ پھر میں والسلام کی بیٹیوں کے نام بھی مذکور نہیں نا، وہ یہ تو اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں میں بہت امام بڑی حسین غلط فہمی ہے، دیکھیں سر میری اجازت گزارش دیں، سر، اجازت سنیں، امام اجازت حسین دیں، علیہ السلام کی بیٹی خطب میں موجود وہ ہے، بعض اب سن لینا، آپ کہتے ہیں کہ دامادوں کے نام بتائیں، دیکھیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی مستند حدیث میں نہیں ہے، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، جب ہارون سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس زمانے میں ہارون نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی، انہوں نے کہا نہیں ہوئی، انہوں نے وجہ پوچھا کیوں نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، تو اس سے مراد میں نے یہی لیا تھا کہ اس سے مراد یہ ظاہراً یہی ہو سکتا ہے کہ یعنی مالی استطاعت کی وجہ سے، دیکھیں کہ ایک آدمی اگر شادی وغیرہ یہ تو کم نہیں ہے، دیکھیں یہ شریعت کو کم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اجازت دیں شادی کرانے کے لیے اگر کچھ خرچے ہوتے ہیں، اگر دیکھیں اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پہ واجب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا دے، واجب فریضہ تو نہیں ہے، اور اگر شادی بیٹی کو بیاہنے کا کچھ خرچے ہوتے ہیں، مثلا آپ کے آدمی 10 بیٹیاں وہ دیکھ وہ اگر اس پہ کچھ خرچے لگتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ شادی کرا دے، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس پہ واجب نہیں، بہرحال آپ نے ثابت کرنا ہے کہ امام علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، اور اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ سیدانی غیر سید سے حرام ہے، یہ ذاکرین کی تخلیق ہے، اور پھر جہاں تک دامادوں کے نام کا تعلق ہے نا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اکثر ان کے جو بیٹیاں ہیں نا ان کے نام تک مذکور نہیں ہیں، اکثر مثلا ذکر ہے کہ اتنے امام کے اتنے بیٹیاں تھیں، بعض کے نام مذکور ہیں، بعض کے نام مذکور نہیں، دامادوں کا تو کسی بہت ہی کم ذکر ملتا ہے کہ ان کے داماد کون تھے۔ موسیٰ کاظم شہنشاہ کی بیٹیوں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے مجھے دامادوں کے نام بتانے ہیں، اسی بات پہ ہم آپ کو اللہ حافظ کہہ رہے ہیں، اور میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ بلا اور لازمن کرنا ہے، آپ اس کو لے بات کے ہماری نہیں نا ہے، اظہر حیدری کو لے کے بھائی وہ نہیں آتے نا، میں تو آ گیا ہوں نا، میرا اپنا دل تھا، وہ ان کا ہمت نہیں ہے، وہ نہ آئے، وہ ان کی اپنی دیکھ وجہ مرضی ہے۔ یہی ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ میری بات صحیح ہے، اگر دیکھ اور کوئی سر وجہ دیکھیں، نہیں ہے، اگر وہ مجھے ہراس سکتے ہیں نا اس مسئلے میں کہ سیدانی کا نکاح حرام ہے تو ان کی کتنی عزت بنتی پاکستان میں، پنجاب میں، وہی لوگ اس کے مرید بن جاتے سب، ٹھیک ہے، ابھی ان کے مرید ان کے خلاف ہو رہے ہیں کہ آپ سادات کا دفاع نہیں کر رہے، آپ خود فرما رہے ہیں نا، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ لوگ ان کو بے حرمتی کر رہے ہیں کہ آپ سادات کا دفاع نہیں کر رہے، وہ کس لیے بے حرمتی کو تحمل کر رہے ہیں، میرے سے مناظرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے مریدوں سے تقیہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری بات صحیح ہے اور مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے اس مسئلے پر، کیونکہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے حرمت پہ، کوئی دلیل، آپ بھی بلا وجہ میرے بھائی اس بلا وجہ تعصب کو، اس بلا وجہ بے جا غیرت کو چھوڑ دیں، اہل بیت علیہ السلام کی شریعت کو مان لیں آپ، جو بیچاری سیدانی شادی کرنا چاہتی ہے نا کسی مومن سے، وہ آپ نہ کہیں حرام کر رہی ہے، یا کوئی سید بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے کسی غیر سے، آپ بیچارے اس کو تانے دے کے اس کی بیٹی کے وقت جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے۔ ہماری بات نہیں ہے، میری بات سنیں کہ بلا یاری صاحب، ہماری بات نہیں ہے، یہ خاندان مصطفیٰ کی بات ہے، اطرت اہل بیت کی بات ہے، ہم کون سے ہم بھی کہہ سید رہے ہیں ہیں، ان کی اطرت یہ کی بات ہے، کرانے کی ہم بات بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس یہ پہ اگر حرام ہوتا نا اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے غیور کوئی نہیں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے غیرت والا کوئی نہیں، وہ کہہ دیتے واضح الفاظ میں کہ حرام ہے، کوئی خبردار کوئی اپنا ہماری بیٹی شادی نہ کرے غیروں میں، جب میری کہہ گزارش دیتے بھائی، سنیں، وہ آپ کو یہ غیرت ابھی ہے، ان کو غیرت نہیں ہے۔ میری بات سنیں، آیت اللہ شمال برانی ہے، یہ غیر برائے میں جلد نمبر 2 یہ صفحہ نمبر 48 پہ جناب عبداللہ بن جناب عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے، لیکن آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے گزارش کیا کہ آپ نے ہمیں ایک آل محمد کے حدیث بھی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ سیدانی کے نکاح حرام ہے غیر سید سے، ایک حدیث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں جو اور یہ گزارش کرنا پتہ ہے کس کا، یہ کن کے لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ شافعیہ کا عقیدہ ہے، مالکیہ کا عقیدہ ہے، یہ بعض احناف کا عقیدہ ہے،
اور صوفیوں کا عقیدہ جو آپ لوگوں نے ان سے سیکھا. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کا یہ دستور نہیں ہے. کہ مطلب میں تو حیران ہوں جو خمس والی بات آپ نے کی, حالانکہ مسجد نبی میں جب ہدیہ اس کا کیا تعلق ہے, اس کا کیا تعلق ہے, خمس کا کیا تعلق ہے سادات کی شادی سے؟ چلو میں اس سے بات کرتا. جب ہدیہ آیا کرتا تھا مسجد نبوی میں تو پیغمبر فرمایا کرتے حسنین آ جائیں یہ ہمارا حق ہے. جب صدقہ آیا کرتا تھا تو سرکار اس کا کیا تعلق ہے سیدانی کی شادی سے بھائی؟ جی میں وہی بات, ایک بات سنیں میری آخری بات. میں میرے محترم ہے, میں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں. میری آپ ایک بات سنیں, بات ہے صدقے کا, اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. مجھے آپ یہ بتائیں فرمان معصوم کے مطابق حرام ہے نا, آپ کو پتہ کیا شرک ہے, کفر. قیاس تو یہ ابو حنیفہ کی سنت ہے, میں جانتا ہوں وہ اس نے سب سے پہلے کیا تھا. قیاس تو ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے. وہ صدقے کا جو بھی حکم ہے اس کا نکاح سے آپ قیاس نہیں کر سکتے. سر میری بات سن لیں, میں وہی بات کر رہا ہوں, میری بات تو سن لیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ تو پھر آگے ہو گئے, آپ تھک گئے آپ, میں بھی تھک گیا ہوں کیونکہ 2:15 بج چکے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, معصوم کے فرمان کے مطابق مجھے ایک قبلہ بات آخری بتا دیں بس, پھر آپ ہی روزے کے ساتھ ہے, میں بھی گھر چلتا ہوں, بارش بھی آ رہی ہے, میں گھر میں بیٹھا ہوں, میرے شاگرد بھی تھک گئے. آپ یہ بتائیں فرمان معصوم کے مطابق اکثر بچے ماؤں کی نسل پہ جاتے ہیں شکل سے, اکثر بچے باپ کی شکل پہ جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمان معصوم سے مجھے بتا دیں. میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے بھائی, اس کا کیا تعلق ہے سادہ سیدانی کی شادی سے, کیا تعلق ہے اس کا؟ بلا اس کا ہی تو تعلق ہے, اس کا ہی تو تعلق ہے, بتائیں تو صحیح. کیا تعلق, بتائیں آپ کیا تعلق, مجھے نہیں معلوم. اس بات چھوڑے, مجھے آپ اپنی بات بتائیں بس, اگلی بات چھوڑے. حدیث میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ شادی کرتے ہیں نا, شادی کرتے ہیں دھیان سے شادی کرو, کیونکہ ماموں آدھا باپ ہوتا ہے, ماموں آدھا باپ ہوتا ہے, کیونکہ یعنی ماں کی جو نسل ہے نا, ماں کے خاندان جو ہے وہ آپ کے اولاد پہ اس کی اثر ہوگا, یعنی آپ کے ان کی شکل وغیرہ, جیسے آدھا آپ کی طرف جائے گا نا, 50 ان کی طرف جائے گا, 50-50 ہوگا, اولاد ہے 50-50 ہوتا ہے ماں کا اور باپ کا. کیا تعلق؟ نہیں سر, یہ شیخ صدوق کی شرائع ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی شرائع. چھٹے امام پہ سوال ہوا شیخ صدوق یعنی کہ ولادت 383 وفات 383. آپ جانتے ہیں یہ پیدا ہی امام زمانہ کی دعا سے ہوئے ہیں جی, ان کا اصل نام تو محمد ہے, لقب صدوق ہے. بہرحال تو امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ بادشاہ یہ بتائیں کہ اکثر بیٹے نانکیوں کی نسل پہ جاتے ہیں اور اکثر بچے دادوں کی نسل پہ جاتے ہیں, اس کا وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں, میں شریعت کا مسئلہ ہے یہاں کو تھوڑی احتیاط استعمال کروں گا, تو معصوم نے فرمایا جو اگر عورت پہلے پرباش ہو جائے تو پھر بچے کی ہڈی پسلی سب نانکوں جیسی یعنی وہ ماں پہ جاتا ہے. اگر مرد پہلے پرباش ہو جائے تو پھر اس کا جو سارا جسم ہے ڈھانچہ وہ اپنے باپ پہ جاتا ہے. تو آپ نے وہ صدقہ خمس کی بات تو پہلے اڑا دی اس میں سے. یہ بات اس کا تعلق اس سے یہ قبلہ ہے کہ جب ایک بچہ ہی ماں کی نسل پہ چلا گیا فرمان معصوم کے مطابق, وہ سید تو نہیں صدوائے گا نا, وہ تو امتی کا بیٹا ہے, اس کی ماں تو امتی کے گھر میں ہے, تو آپ نے صدقے کی پہلے ڈنڈی کے بلا مار دی. سید مرد جو ہے غیر سید سے شادی نہیں کر سکتے. سید میں یہ بات کر رہا ہوں, سید مرد جو ہے انہوں نے ایسا فتویٰ دے دی نا کہ اپنے نقصان میں کہ سید مرد جو ہے ان کا غیر سید لڑکیوں سے حرام ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا نا بھائی, یہ ایسے قیاس کرنا. یا شاہ جی خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اس سے کہاں ثابت ہوا کہ سیدانی کے نکاح جو ہے وہ غیر سید سے حرام ہے؟ اگر کوئی ہمبستری جب ہوتی ہے, اگر وہ اس طرح ہو جائے تو اس کی بیٹی ماں کی طرف جاتی ہے, اگر اس طرح ہو تو باپ کی طرف جاتا ہے, تو یہ ثابت ہوا کہ بھائی سیدانی سے نکاح حرام ہے. ابو حنیفہ کے اشتہاد آپ نے ڈال دی بھائی. شاہ جی ابو حنیفہ والا اشتہاد آپ نے پھینک دیا یہاں پہ. چھوڑے وہ تو سید ہوگا, وہ صدقہ کیسے گھر میں رہ کر کھائے گا جی, صدقہ تو سید نام ہے, تو اس سے کیا ہوا؟ کیسے کھائے گا؟ تو نہ کھائے نا, نسل تو باپ سے چلتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, نسل تو ماں سے چلتی ہے, باپ سے چلتی ہے. اگر کوئی بھائی اگر کوئی کسی کے گھر میں سیدانی ہے نا, فرض کریں ایک مومن نے شادی کی سیدانی سے, اور وہ باہر سے صدقہ اس کو ملتا ہے, اس کو جب صدقہ ملتا ہے اس کا ملک بن جاتا ہے. وہ جب آ کے گھر میں خرچہ کرتا ہے یہ صدقہ نہیں رہتا نا, صدقہ نہیں رہتا. اب اگر کوئی زیادہ احتیاط کرے نا, زیادہ احتیاط کرے بھائی, زیادہ احتیاط کرے, وہ اپنے وہ صدقہ نہ لائے, جس کی بیوی سیدانی ہے نہ لائے بھائی, خود کھا لے بیوی کو نہ دے, اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نکاح حرام ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جو لوگ ہیں یہ سب صدقہ کھانے والے لوگ ہیں, اور بھائی اتنے لوگ جو ہیں یہ صدقہ کھانے والے لوگ ہیں. میری بات سن, اور بھائی مومنین صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں بھائی, اس طرح نہیں, وہ بہت کم لوگ ہیں جو صدقے کھاتے ہوں گے. میری بات سنیں,
آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوی کو نہ کھلائے خود کھا لے. میری بات سنیں, صدقہ اور امتی کے گھر میں ہے جو صدقہ کھانا زیادہ حرام ہے یا میں نے کیا عرض کیا لے کر اس کے نسل پر تو کیا اس سے حرمت کہاں ثابت اس ہوتی کا ہے؟ اچھا لیں بھائی آپ اپنے دیکھیں آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ پتہ نہیں آپ کس تعصبات میں شکار ہیں. آپ اپنے اظہر ادریس آپ کو لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا شاہ جی. یا علی مدد, خدا حافظ, اللہ آپ کو سلام. آپ نے مجھے داماد آل محمد کے داماد بتانے ہیں, میں آپ کا نوکر ہوں. آپ پہلے ثابت کریں نا ان کی شادی نہیں ہوئی, اور شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. پہلے یہ ثابت کریں. آپ عالم دین ہے, میں میرا موقف نہیں کہ میں عالم دین ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگلے ہفتے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ فلاں امتی کے ساتھ امام موسیٰ کاظم یا چھٹے امام نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا. آپ نے مجھے تاریخ سے یہ بتانا ہے. آپ عالم ہے, میرے دعوے نہیں میں عالم ہوں. میں آپ کو امام کی بیٹیوں کے نام بتاؤں, ٹھیک ہے, بیٹیوں کے نام بتا دینا اور ان کے دامادوں کے نام بھی بتا دینا. آپ دیکھیں, آپ نے معصوم کے داماد کے نام مجھے بتانے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے سے تھا, اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتا دیتے ہیں نا, ان کے داماد بھی بتا دیتے ہیں. مان جائیں گے شیعہ کتب سے, اہل بیت علیہ صاحب کے کلام سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ کی 3 بہنیں تھیں. 3 بہنیں وہ جناب حالانکہ چلو ایسے مصیبت بات کر رہے ہیں, وہ پیغمبر کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں. وہ کسی حدیث میں اصول کافی میں بھی ہے سب وہ نہیں ہے, اصول کافی میں نہیں. جناب خدیجہ کی بہن تھی, جناب حالہ جن کی وہ بیٹیاں تھیں. کسی حدیث میں دکھاؤں گا, نہیں دکھائیں گے. چلو میں دکھاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے, ذاکر بھائی اللہ تعالیٰ انتظار کریں, وہ لے کے آنا. یہ لے کے آئیں گے بھائی اگلے ہفتے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 بہنیں نہیں تھیں. ہم ثابت کریں گے کہ ان کی 3 بہنیں بھی تھیں اور ان کی شادی غیر سادات میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, غیر بنی ہاشم میں ہوئی ہے. ہم دکھا دیں گے شیعہ کتب سے, اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان میں مشہور کرا دیا ہے کہ بھئی ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اکلوتی بیٹی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ اکلوتی بیٹی تھی وقت وفات, کیونکہ ان کی بڑی بہنیں سب وفات ہو گئی تھی. وقت وفات جب فدق کا معاملہ تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور وارث, کوئی بیٹی اور نہیں تھی, صرف وہی تھی. لیکن اس سے پہلے ان کی 3 مزید بہنیں تھیں. اچھا, یہ بہت سارے احادیث میں, اور ان کی شادی بھی ہوئی تھی بنی امیہ میں. تینوں بہنوں کی شادی بنی امیہ میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. ایک بنی امیہ میں شادی ہوئی تھی, بہت نیک آدمی تھا. 2 کی شادی ہوئی تھی برے آدمیوں میں. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں. اچھا میرے محترم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا حافظ يا علی مدد.